بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے ماں باپ کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، پھر آمین کہا، تیسری پر چڑھے، پھر آپ نے آمین کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے کچھ کہہ رہا تھا اور میں آگے سے آمین کہہ رہا تھا، جبرائیل بدعا کر رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا کہ جس آدمی کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور یہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی جنت میں نہ جا سکا، ایسا آدمی ناکام ہوا، ایسا آدمی خسارے میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا کہ بوڑھے ماں باپ کو جس نے اپنی زندگی میں پایا ان کی خدمت نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی ماں باپ بھی اس کی زندگی میں زندہ تھے، ان کی خدمت نہ کر سکا، جنت میں جانے کی بجائے یہ جہنم میں چلا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا جس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی، ایسا آدمی بھی خسارے میں رہا، ناکام رہا۔ تو میں نے کہا آمین، ایسا آدمی خسارے میں رہے کہ اتنا برکتوں والا اللہ نے مہینہ دیا ہے اور ہم سو کر غفلت کی گھڑی گزار کر اس مہینے کو ضائع کر دیں۔ اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جس بندے کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے، ایسا آدمی بھی ناکام ہو، خسارے میں جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آپ نے پیش آنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کی زندگی کے اندر آپ کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے یا دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں یا صرف آپ کی والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، فلا تقل لہما اف، آپ نے کبھی انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، آپ نے کبھی انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، آپ نے کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں محفوظ کر لیتی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، آپ کے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس طرح آپ نے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار اور ادب والے انداز کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے آنا ہے۔ یہ نہیں ہے والدین آوازیں دے رہے ہیں اور یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسا بولنا اپنی زبان سے یا کوئی اپنا ایسا اشارہ کنایا کرنا جس سے والدین پریشان ہو، ایسا اشارہ کنایا کرنا بھی حرام ہے۔ اپنے قول سے، اپنی زبان سے والدین کو اذیت پہنچانا یا اپنے کسی فعل کے ساتھ اپنے والدین کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا اور یہ میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، یا اللہ تو میرے والد کے اوپر، میری والدہ کے اوپر رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کے اوپر تو رحمت کر۔ اگر وہ زندہ ہیں تو تب بھی آپ یہ دعائیں پڑھیں، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن میں لکھا ہے، اپنے گھر میں تفسیریں بھی لا کر رکھیں۔ تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر بہت عمدہ، ہر قسم کے باطل گروہ کا انہوں نے اس میں رد کیا ہے۔ ایسے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن، معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی، ایسے تدبر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ کی۔ یہاں ایک بزرگ آتے ہیں، میں بھی بیٹھے ہوں، انہوں نے مجھے وہ تفسیر تحفے کے اندر دی۔ ایسے ہی حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر القرآن الکریم، بہت عمدہ یہ تفسیر ہے۔ تو ایسے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی ترجمان القرآن کے نام سے تفسیر ہے۔ ایسے تفسیر ابن کثیر جو دارالسلام نے یعنی جتنی پہلے ضعیف روایت وغیرہ اس میں درج تھی اس کو نکال کر صحیح روایات کا مجموعہ اس میں جمع کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ایک امام نے اپنے شاگرد کو حدیث سنائی تو کہنے لگے دیکھو یار سالے، میں نے آپ کو مفت کے اندر یہ حدیث سنا دی ہے، پہلے یہ حدیث کی باتیں، اس طرح کی باتیں سننے کے لیے ہمیں مدینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، ابھی ہمارے پاس تفسیریں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، محدثین نے اتنی محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر دیا۔
تو اپنے والدین کے حق میں اللہ سے دعا کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو میں بتا رہا تھا تفسیر القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا بچہ پالنا ہے تو انسان کا بچہ پالنا سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ دیکھیں کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اونٹنی کا، گائے کا، وہ 5-7 منٹ کے بعد بھاگنا بھی شروع ہو جاتا ہے. اور انسان کا جو بچہ ہے یہ کس طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر بلی اس کو اٹھا کر لے کر جانا چاہے تو بلی اس کو اٹھا کر لے جائے. جو بعد کے اندر جناب کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی نہیں دنیا میں. وہ اپنے بچپن کو ہی بھول جاتا ہے، اپنے والدین کے احسانات کو ہی بھول جاتا ہے. سردیوں کی رات ہوتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں پیشاب والی جگہ پر لیٹ جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتی ہے. اپنے ماں باپ کے ان احسانات کو ہی بھول جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے خیر خواہ ہی نہیں ہیں، یہ میرا برا سوچتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اصل میں بڑھاپا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. بڑھاپا اور بچپنا یہ بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر کوئی ایسی ویسی وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی، اس کے باوجود بھی آپ نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، نہ آپ نے جھڑکنا ہے، نہ آپ نے ان کو ڈانٹنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کو ملتے تو یہی دعا پڑھتے، کہتے یا اللہ یہ میری والدہ نے میرے ساتھ بڑے شفقت والے معاملات کیے ہیں، یا اللہ جس طرح یہ میرے ساتھ پیار کرتی رہی، شفقت کرتی رہی، یا اللہ تو میری والدہ کے اوپر رحمت نازل فرما، شفقت نازل فرما. ہم میں سے بعض لوگ ان کا اپنے والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ روزانہ اگر ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس کی بھی کبھی ہم نے تسبیح نکالی ہے؟ آج سے 2 سال قبل ایک قطر سے مہمان آئے، عربی تھے وہ، تو کیونکہ عربی زبان میں بھی الحمدللہ اچھی بول لیتا ہوں تو میری ذمہ داری ادارے کی طرف سے لگی کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو میں ان کے ساتھ سفر پر آتا جاتا تھا تو میں نے جو ان کا عمل دیکھا، جب وہ نیند سے بیدار ہوتے نا تو بیٹھ جاتے اور کم از کم شاید انہوں نے گھڑی پر کوئی وقت مقرر کیا ہوا تھا، 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ یہ دعائیں اپنے 10 منٹ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہتے. 10 منٹ کے بعد وہ اپنی چارپائی سے اٹھتے. کبھی ہم نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کثرت کے ساتھ پڑھنا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، باقی صحابہ نے زیادہ بھی حج کیے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے. لوگ ان سے کہتے ہیں کہ باقی صحابہ جاتے ہیں کثرت سے حج کرنے کے لیے، آپ بھی جائیں. وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بوڑھی والدہ جب تک زندہ ہے تو میں حج کرنے نہیں جاؤں گا. اگر حج کرنے کے لیے چلا گیا تو میری بوڑھی والدہ کو کھانا کون کھلایا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ لقمے توڑ کر اپنی ماں کے منہ میں داخل کرتے. اور آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ نے زندہ رکھا اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. جب ان کی والدہ نے انتقال کیا تو والدہ کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا. اب حج کی بات آئی ہے تو آپ کو سنا دیتا ہوں. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ سفیان بن عیینہ کے بارے میں دارالسلام نے ایک کتاب پوری شارح کی ہے ان کی زندگی پر. سفیان بن عیینہ کتاب کا نام یہ رکھا ہے. سفیان بن عیینہ نے 84 یعنی 84 حج کیے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنے حج کیسے کر لیے ہیں؟ کہتے میں جب بھی حج کرنے کے لیے جاتا تو خطیم میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا یا اللہ آخری چکر نہ بنانا، اگلی دفعہ پھر بھی بلا لینا. کہتے اللہ کی قسم پیسے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ ہر سال ہی مجھے حج پہ بلا لیتا تھا. یہ تو جانے کی تڑپ ہونی چاہیے. اگر نام ہی پیسے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بلانا چاہے تو بعض لوگ وہ جرمنی کا ویزا لے لیتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں اور ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ملتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف ایک ہی حج کیا تھا. لوگ ان سے کہتے کہ آپ نے ایک ہی حج کیا، آپ بھی زیادہ حج کریں. کہتے اصل میں بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ اسے مدینے میں موت آئے تو وہ مدینے میں آ جائے.
آپ نے فرمایا کہ مم مات بالمدینہ، جس آدمی نے مدینے میں وفات پائی، اشفع لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کروں گا۔ اور امام مالک کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر مکے جاؤں اور مجھے راستے میں موت آ جائے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بارے میں نہیں فرمائی، اس وجہ سے جو فرضی حج ہے وہ میں نے ادا کر لیا، اب لہٰذا میں یا مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور مدینے کے بارے میں حدیث ہے کہ جو کھوٹے سکے ہوتے ہیں نا، مدینہ اسے رہنے نہیں دیتا، مدینہ اٹھا کر اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب حج کیا اس کے بعد مدینے گئے، جب مدینے سے نکلنے لگے تو زاروں قطار رونے لگے۔ جو ان کا ساتھ خادم تھا، وزیر ساتھ تھا، کہنے لگے کیا ہوا آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح یہ کھوٹے سکوں کو نکال دیتے ہیں، میں بھی کہیں کھوٹا سکہ نہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپ نے تو عدل و انصاف کو قائم کیا، آپ اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے خلوت کو غنیمت جانا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے الصلاۃ لوقتہا، وقت کے اوپر نماز ادا کرنا۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بر الوالدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل لگتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ ان کو پیسے بھی دیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب تو آپ بوڑھے ہو چکے، آپ نے پیسے کیا کرنے ہیں، گھر میں ساری چیزیں تو ہیں۔ یہ سب کو شوق ہوتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہونے چاہیے،